مدر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں، مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے کراچی کی یہ تو ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی، کیونکہ پہلے بیلنس آف پاور بڑا ڈیفرنٹ تھا کراچی کے اندر، اور اب تو دیکھا جائے تو بہت سارے نئے سٹیک ہولڈرز بھی آ گئے ہیں۔ جس طرح کا وہ شہر ہے اسی طرح وہاں پر سٹیک ہولڈرز بھی آپ کو بہت سارے دکھ رہے ہیں۔ یہ کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سنجیدہ نوعیت کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ کلیم ہے کہ بھائی ایم کیو ایم تو فریق تھی نہیں، پی ٹی آئی احتجاج کر رہی تھی اسمبلی کے اندر، اچانک سے یہ بھی اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے آ گئے، اور ایم کیو ایم کا جو کلیم ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ کیا صرف سیاست ہو رہی ہے یا واقعی کوئی سنجیدگی اپوزیشن نے دیکھی ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی غلط بل لے آئی اور ہمیں جو ہے کوئی درست بل لانا ہے تاکہ لوکل باڈیز اور میئر امپاورڈ ہو جائے؟ شکریہ عادل۔ دیکھیے بل تو کنٹروورشل ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، مطلب آپ بل کو سامنے رکھ لیں۔ اب دیکھیں کیونکہ اس بل کی مخالفت مائنس پیپلز پارٹی سبھی کر رہے ہیں، تو اگر ایم کیو ایم کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے، چلے ایم کیو ایم کا انٹرسٹ ہٹا لیں، آپ اس میں لگا لیں۔ آپ پی ٹی آئی کا کوئی اس کی مخالفت میں اینٹائی پیپلز پارٹی وہ ہے وہ لگا لیں۔ اس کی مخالفت اس کی حمایت پیپلز پارٹی کے علاوہ کون کر رہا ہے؟ اگر آپ اس پیمانے پہ دیکھیں تو اس کی حمایت تو پیپلز پارٹی کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر رہا۔ تو اسی پیمانے کو اگر آپ سامنے رکھیں تب بھی پیپلز پارٹی کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے حمایتی اس بل پہ نہیں آ رہے سامنے، اس لیے پیپلز پارٹی کو دوسروں کو مطلب انگیج کرنا۔ ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذرا رکھتا ہوں تاکہ، کیونکہ آپ ظاہر ہے تاریخ کو بھی، سیاست کو پاکستان کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور کراچی کو تو بالخصوص آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ مدر صاحب وہ بھی تو پیپلز پارٹی کا بھی تو یہ کلیم ہے کہ جی 2001 کا جو قانون تھا جو یہ کہتے ہیں آپ واپس لے آئیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی تو صوبائی اسمبلیوں کی مرضی اور منشا کے بغیر جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا تھا جنرل مشرف کے دور میں۔ وہ کہتے ہیں وہ جتنا بھی اچھا نظام تھا اس میں تو صوبائی اسمبلیوں کا کوئی کانسنٹ ہی نہیں تھا یا کسی سے اوپر پوچھا ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بائی پاس کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہمارے پاس اکثریت ہے تو ہم یہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے کہ کس قسم کا بل ہونا چاہیے؟ تھوڑی بہت بات کرنی ہے تو کر لیں ہمارے ساتھ۔ نہیں، بل کسی طرح کا بھی لے آئیں، مجھے یہ بتائیں کہ اب پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کا کلیم کرتی ہے نا، پیپلز پارٹی کہتی ہے نا، پیپلز پارٹی سب سے بڑا کریڈٹ لیتی ہے نا، اور لینا بھی چاہیے انہیں 18ویں ترمیم کا۔ کیا کہتی ہے 18ویں ترمیم؟ ڈیولوشن آف پاورز کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ آپ وفاق سے صوبائی حکومت، صوبائی خود مختاری اسی کا نام ہے۔ صوبائی خود مختاری صرف صوبوں کے اختیار کا نام نہیں ہے، صوبوں سے نچلی سطح تک جانے کے اختیارات کا نام صوبائی خود مختاری ہوتا ہے۔ ہم وہاں بریک کیوں لگا لیتے ہیں؟ ہم وہ ڈیولوشن آف پاورز کے بجائے ان کی پاورز لے رہے ہیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، خراب کام کر رہے ہیں۔ ابھی میں سن رہا تھا سعید غنی کو، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت پرانے پولیٹیکل ورکرز ہیں، کیوں نہیں ہو مادر پدر آزاد؟ مطلب میڈیا کے حوالے سے تو آپ ایک دوسری بحث ہے، لیکن ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں نا میجورٹی رول، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مادر پدر آزاد نہیں ہوتی، آزادی نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس ایبسولوٹ پاورز ہیں۔ اب آپ اس پاور کا استعمال کیسے کرتے ہیں، یہ آپ کا ایم ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ ان لوکل باڈی، دنیا میں آپ مثالیں دیتے ہیں نا جی، نیو یارک کا میئر دیکھیں کتنا طاقتور ہے، لندن کا میئر دیکھیں کتنا طاقتور ہے، کراچی کا میئر، لندن کا میئر اور نیو یارک کا میئر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں اتنا طاقتور ہو سکتا؟ کیا اس میں قباحت کیا ہے؟ کراچی کے میئر کے انڈر پولیس کیوں نہیں ہو سکتی؟ کمشنریٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ڈی ایچ اے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سارے بلدیاتی ادارے ایک میئر کے انڈر، ایک جو ہے اس کے انڈر کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ کیا ہے کہ ایک سڑک جو ہے کے ایم سی کے انڈر میں ہے، ایک سڑک کسی اور کے انڈر میں، یہ کیوں؟ تو جب آپ دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، اس بلدیاتی ادارے کو کمپلیٹ امپاور کیوں نہیں کرتے؟ کمپلیٹلی آٹونومس کیوں نہیں کرتے؟ اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں لاجک کیا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پیپلز پارٹی کا یہاں ایک اچھا ووٹ بینک ہے۔ پیپلز پارٹی کے 2 مرتبہ ڈپٹی میئر یہاں سے منتخب ہو گئے ہیں، 1 مرتبہ تو میئر منتخب ہونے والا تھا۔ تو پیپلز پارٹی کو بجائے اس کے کہ ون اوور کرے، پولیٹیکلی ون اوور کرے، آپ بروٹ میجورٹی کی بنیاد پہ اگر آپ کوئی ایسا بل لے بھی آئیں تو اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے دل تو نہیں جیت سکتے۔ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ایم کیو ایم نے سفر کیا اس لیے کہ ایم کیو ایم کسی اور ڈائریکشن میں چلی گئی تو ایم کیو ایم نے اس کا نقصان اٹھایا نا۔ پیپلز پارٹی وہ نقصان کیوں اٹھانا چاہ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نقصان ایم کیو ایم اٹھا چکی ہے اپنے آپ کو لمیٹڈ کر کے،
پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اس قانون کے ذریعے لمیٹڈ کر لے گی اگر بلڈوز کر کے کوئی بل یا قانون ایکٹ بنا لیتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کراچی آئٹس ظاہر ہے نہ ان کی سفرنگز ختم ہوں گی جب تک لوکل باڈیز یا میئر امپاورڈ نہیں ہوگا. علی محمد خان صاحب, وہ جو پیپلز پارٹی کا کلیم ہے ظاہر ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ظاہر ہے کراچی ایک ایسا شہر ہے, بڑا شہر ہے, پورے ملک کی ہی ایک لحاظ سے ذمہ داری, کیونکہ پورا ملک وہاں بستا بھی ہے, لوگ رہتے ہیں وہاں پر پورے ملک سے جا کر. ابھی آپ لوگوں نے ظاہر ہے وہاں بسوں کا وزیر اعظم افتتاح کر کے آ گئے, اس سے پہلے پی ایم ایل این نے وہاں پر یہ گرین لائن والا منصوبہ شروع کیا. یہ سارا کچھ جو کچھ ہے ہمارے سامنے, کراچی میں پانی کا ایشو, بہت سارے ایشوز ہے, وہ جینوئنلی کیا ایفرٹ ہو سکتی ہے کراچی کے لیے کہ جس میں یہ تنازعات سے ہٹ کر جو ہے واقعی مطلب کراچی آئٹس کو سیاست اب مزید نہیں چاہیے, سیاست انہوں نے کئی رنگ دیکھ لیے ہیں, جینوئن ایفرٹ کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ تینوں ریلیف دے سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. جینوئن ایفرٹ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو وہ لا ہم دیں جس سے عوام کو ڈائریکٹ سب سے زیادہ فائدہ ہو. اصل میں تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کس ڈاکٹر سے کس اسپتال میں علاج کرایا, میٹر یہ کرتا ہے کہ کیا اس کو علاج ملا, اچھا ملا اور وہ بہتر ہوا کہ نہیں. تو عوام کو تو پانی چاہیے پینے کے لیے, ان کو استعمال کے لیے بجلی چاہیے, ان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے, ان کو سیوریج کا نظام چاہیے, اور ان کو جو ہے وہاں سکولنگ چاہیے, ہیلتھ کا نظام چاہیے, ان کو روڈ نیٹ ورک چاہیے. اب جو نظام یہ لے کے آئے ہیں اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پاور کا ہی ہے. جو بلدیاتی نمائندہ کرے گا, صوبائی اسمبلی کا ممبر جو ہے یا قومی اسمبلی کا ممبر بھی, اگر یہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں, شو میں قسمت, ہمیں یہ بات کہی جاتی رہی اور ہم بھی یہ سمجھتے رہے کہ لیجسلیشن جو ہے وہ لیجسلیٹر کا کام ہے, لیکن لوکل لیول پہ جس چیز پہ ووٹ پڑتا ہے آپ کو قانون سازی پہ نہیں, آپ کو اس پہ ووٹ پڑتا ہے کہ جناب نالی گلی پکی کی کہ نہیں کی. جی ہاں. تو اب یہاں پہ ان کو خدشہ یہ ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر انہوں نے میئر کو امپاور کر دیا اور بلدیاتی سسٹم کو امپاور کر دیا تو پہلے یہ کراچی سے بہت حد تک ڈس انفرینچائز ہو چکے ہیں. وہ سیٹیں جو بے نظیر صاحبہ کی کبھی سیٹ ہوا کرتی تھی, پکی آبائی سیٹ ہوتی تھی, وہ بھی وہاں سے وہ ہار گئے. تو اگر وہ امپاور کریں گے, اگر میئر کو یہ تمام اختیارات دیں گے, تو کیا آپ جینوئن یہ فیل کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں سے جیت پائے گی؟ تو اب یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ اس صوبے پہ ان کی حکومت ہے جس کا دارالخلافہ وہ نہیں جیت سکتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پشاور, ابھی ہمارا یہ دوسری حکومت آئی ہے تو پختونخوا میں تو تحریک انصاف کی حکومت ہو یا پنجاب میں, لیکن لاہور یا پشاور ریسپیکٹیولی ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. لیکن اس کی ذرا ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے. علی محمد خان صاحب برنکسمین شپ ہے جی پیپلز پارٹی کی. چلے یہ آپ کا آرگومنٹ ظاہر ہے, ابھی دھامرا صاحب اس کا جواب دیں گے, بٹ کراچی کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے. کراچی کے اندر وہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, پورے پاکستان کے لوگ بستے ہیں وہاں پر, ڈفرنٹ پارٹیز کا ووٹ بینک ہے وہاں پر. کراچی ون یا لوز کرنا, بیکاز ایک بہت بڑی اردو اسپیکنگ پاپولیشن ہے, ان کا ووٹ ایم کیو ایم کی طرف ہے, اس کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے. اس کا کمپیریزن لاہور یا پشاور یا کوئٹہ سے ذرا مشکل ہوگا کہ ایک صوبے میں آپ ہوں اور آپ کا وہاں دارالخلافے میں کنٹرول پوری طریقے سے ہو. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.